بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق النبي رسوله الكريم. اور آج کے اس خطبے کا عنوان ہوگا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جسے آپ کے اور ہمارے پیشوا حضرت شاہ سید محمد نور بخش کوہستانی نور اللہ مرقدہ نے الفقہ الاحوال کے اندر پورا ایک باب مان کر اس موضوع کو احتساب کے نام سے قلم بند فرمایا. تو چونکہ امام نور بخش علیہ الرحمہ نے الفقہ الاحوال کے اندر اس ٹاپک کو بیان کیا ہے، اور شاہ سید علیہ الرحمہ کا جو اسلوب ہے، جو سٹائل ہے فقہ الاحوال کے اندر، آپ علیہ الرحمہ نے جب بھی کسی موضوع پر قلم اٹھایا، کسی ٹاپک پر، کسی باب پر آپ نے لکھنا شروع کیا، تو آپ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ سب سے پہلے قرآن حمید سے ایک آیت مبارکہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک حدیث لے کر آپ نے جس موضوع پہ بات کرنی ہو اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اپنے دلائل دیتے ہیں. تو میں نے بھی امام نور بخش علیہ الرحمہ کے ہی اسی طرز اور اسی پیٹرن پر ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اور اسی زمین میں جو شاہ سید علیہ الرحمہ نے حدیث نقل کی ہے انشاءاللہ اسے بھی تلاوت کریں گے. تو بنیادی طور پر موضوع کے حساب سے جو موضوع ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی دیکھے ان برائیوں سے دوسروں کو روکنا. اور یہ ایک امت مسلمہ کے لیے ایک بڑی ذمہ داری ہے، اور خود اسی آیت مبارکہ میں بھی فرمایا کہ کنتم خیر امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے ایک بڑے منصب پر فائز کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ یہ جو امت ہے، امت مسلمہ، یہ بہترین امت ہے. اب اس بہترین امت ہونے کی وجہ اگلی آیت میں بیان کر رہے ہیں. ہم آج کل کے مسلمانوں نے اس پہلے حصے کو یاد کر لیا، یاد رکھ لیا، جس طرح یہود و نصارہ کے اندر بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ان کے اندر ایک ذہنی خواصت پائی جاتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو بہترین امت سمجھتے تھے، اور یہی حالت آج کل مسلمانوں کی ہوئی ہے. یعنی اللہ رب العزت نے ایک ذمہ داری کی وجہ سے بہترین امت کہا، اخرجت للناس، یعنی لوگوں کو دعوت دینے والا، لوگوں کو بلانے والا بنا کر بھیجا. آگے ارشاد فرمایا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اب امت مسلمہ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اور خیر الامم اور امت وسط جو کہا گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس امت کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ یہ امت پوری دنیا تک، قیامت تک کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے نیکی کی طرف بلانے والا اور کوئی برائی دیکھے تو ان کو روکنے والا بنا کر بھیجا گیا. یعنی اس منصب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ ذمہ داری سونپی. قابل غور کرنے والی بات یہ ہے آج ہم آیا اس منصب کو، اس ذمہ داری کو پوری طرح نبھا رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے. اگر ہم دنیا کے حالات حاضرہ پر غور کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو رہی ہے کہ امت مسلمہ نے چونکہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو کر دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو اس وقت ایک ذلت و پستی کی اندھیر نگری میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. چند لاکھ پر مشتمل، چند صہیونی طاقت، چند لاکھوں کی تعداد میں موجود صہیونی طاقت سے ڈر کر 56 اسلامی ممالک اس وقت تماشائی دیکھ رہے ہیں. ہم ہر سال محرم الحرام میں کربلا واقعہ ذکر کرتے ہیں، غم حسین مناتے ہیں. تو اس کی صرف اور صرف یہ وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام
شکار نہیں ہوئے۔ آج پوری امت مسلمہ کے سربراہان اسرائیل اور امریکہ کے نیچے تلے دب کر ان کی احسان مندی کی وجہ سے اس بڑی ذمہ داری کو بھلا بیٹھے اور اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے کے چکر میں مسلمانوں کے اوپر جو کچھ بیت رہی ہے ان سے کنارہ کشی اختیار کیا ہوا ہے۔ اور ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم جس انداز میں بھی ہم سے ہو سکتا ہے امت مسلمہ کے جتنے بھی 56 اسلامی ممالک ہیں ان کے سربراہان پر اس وقت جہاد واجب ہو چکا ہے۔ یہ عام عوام کا کام نہیں ہے کہ وہ لشکر لے کر نکل پڑے، یہ سربراہان کی قاضیوں کی اجازت کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ پاکستان کے لبرل اور سیکولر خیالات رکھنے والے کچھ طبقے کہتے ہیں کہ یار پاکستان والوں کو کیا چٹی پڑی ہے کہ فلسطین کے معاملے میں پڑے۔ تو کسی شاعر نے خوب کہا تھا کہ خنجر چلے کسی پہ ترپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ ترپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اس وقت مسلمان بستے ہیں چاہے جس بھی دنیا کے کونے میں ہو، اگر وہ نان مسلم بھی ہو، اگر اس پر ظلم ہو رہا ہو تو مظلوم کی حمایت کرنا سنت مصطفیٰ اور سنت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے۔ اگر ہم خود کو سچے معنوں میں امام حسین علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے ہیں تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے؟ ہر سطح پر اجتماعی طور پر ریاست کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اس نے اپنے حساب سے جب جہاں اسلامی ممالک وجود میں آئی ہوئی ہے ان کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، انہوں نے اپنے انداز میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نظام سنبھالنا ہے۔ ایک طریقہ ہوتا ہے جس کے اندر علماء خطبہ جمعہ کے اندر وعظ و نصیحت کرتے ہیں، تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے دیا۔ تفقہوا فی الدین، اللہ رب العزت نے علماء کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ڈالی کہ آپ لوگ جب دین کے اندر بصیرت حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی اسلامی علوم کی درسگاہ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں سے دین سیکھ کر اپنے علاقوں میں جا کر آپ علماء لوگوں نے اپنے عوام کو خبردار کرنا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں علماء کی ایک ذمہ داری بتائی گئی، وہ انذار کی ذمہ داری ہے، یعنی لوگوں کو ڈرانا، آخرت کے ہولناک نتائج سے آگاہ کرنا۔ چونکہ ہم امت مسلمہ اس وقت زبوحالی کا شکار ہے تو ہمارے لیے سب سے افضل بہترین جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم امر بالمعروف کریں بھی تو کس چیز کا کریں؟ قرآن مجید کو تو ہم نے کتاب مہجور سمجھ کر چھوڑا ہوا ہے۔ تو اگر ایک خاندان کی، فرد کی، افراد کی بات کی جائے جیسے ہم عوام ہیں تو ان کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے امر بالمعروف کی ایک ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے۔ سورۃ العصر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چار کنڈیشن رکھی گئی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمام دنیا کے بندوں انسان خسارے میں، نقصان میں، لیکن آگے ارشاد فرمایا کہ صرف یہ چار قسم کے لوگ ایسے ہیں جو ان پر عمل پیرا ہے، ان کی بچت ہو گئی۔ یہ سب سے کم از کم کنڈیشن ہے، یعنی پاسی مارکس ہے۔ اس سے افضل درجات بھی بیان کیے ہوئے ہیں۔ سب سے کمزور درجہ یہی ہے کہ امت نے سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد، سر تسلیم خم کرنے کے بعد اعمال صالحہ بجا لانا۔ سب سے پہلے خود اسلام کے بنیادی تعلیمات پر چلنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خود تو اسلامی تعلیمات پر نہ چلیں، خود تو نماز تک نہ پڑھے لیکن دوسروں کو نصیحت کرتا پھرے، یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور آگے تیسری کنڈیشن یہ بیان کی گئی کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، تواصل بالحق و تواصل بالصبر، یعنی جب حق کا علم لے کے آپ
آپ نے دنیا میں آپ کو بھیجا ہے، ایک ذمہ داری دے کے آپ کو بھیجا ہے، اس کے اندر آپ کو مختلف قسم کے مسائل مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایسی پنکھے کے نیچے بیٹھے رہیں اور آپ دعوت کا کام بھی کر رہے ہوں اور آپ کے اوپر کوئی رکاوٹ بھی نہ آئے۔ تو جب آپ دعوت کا علم لے کے دنیا میں نکلیں گے تو آپ کے اوپر مشکلات کا آنا ہے۔ اور اسی طرح جب دعوت کے کام کو آگے لے کے جاتے ہیں تو مشکلات آنے کے بعد ان مشکلات کے اوپر لوگ حملے کرتے ہیں، ہر قسم کی نفسیاتی طور پر بھی حملے کرتے ہیں، جسمانی طور پر بھی کرتے ہیں، ذہنی طور پر ٹارچر بھی کرتے ہیں، ہر قسم کے مسائل سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ان مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ قرآن مجید میں دلاسا دینے کے لیے بہت ساری آیتیں آپ کو قرآن مجید میں ملیں گی اگر ہم غور کر کے پڑھنے کی زحمت کریں۔ تو جب دعوت کے کام کو کرتے ہوئے مشکلات آئیں گے تو آپ نے انتقام نہیں لینا ہے بلکہ صبر سے کام لینا ہے۔ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ رب العزت کی مدد چاہنی ہے، اور جو بھی آپ کے ساتھ انتقامی کارروائی کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے اوپر چھوڑنا ہے، وہی اللہ رب العزت بہترین انتقام دینے والا ہے۔ اور جو حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی، امام الفضل الرحمن نے بھی باب امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں اس کو لیا ہے۔ اس نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے تو سب سے پہلے بزور طاقت ہاتھ کے ذریعے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر بزور شمشیر بزور طاقت آپ کے اس برائی کو روکنے کے آپ کے اندر استطاعت نہیں ہے تو آپ نے زبان کے ذریعے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر زبان سے بھی آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے کہ آپ اس برائی کو روک سکیں تو آخری جو درجہ ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور آخری درجہ یہ ہے کہ آپ نے کم از کم اس برائی کو دیکھنے کے بعد دل میں لازماً برا جاننا ہے کہ یہ فلاں بندہ برائی کر رہے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کی سب سے انتہائی کم درجے کی حالت ہے۔ آج ہم امت مسلمہ کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہم اس سے بھی نیچے درجے پر گرے ہوئے ہیں۔ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے سامعین محترم، اللہ رب العزت نے جو ذمہ داریاں دی اور سورہ عصر میں بھی اس حدیث مبارکہ میں بھی کم از کم کنڈیشن بتائی گئی۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ بہت ساری برائیاں ہیں جن کو ایک خطبے کے اندر بیان کرنا بھی مشکل نہیں ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ دوسرے تیسرے لوگ کن کن قسم کے برائیوں میں مبتلا ہے۔ پہلے خود اپنے گھر بانوں میں جاننا ہے، خود سیدھا رہنا ہے، خود اطیع اللہ و اطیع الرسول کے تعلیمات کے اوپر، قرآن و سنت کے تعلیمات کے اوپر چلنے کی مکمل کوشش کرنی ہے۔ اس کے ساتھ پھر یہ کنڈیشن لاگو ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے ہاتھ سے برائی روکنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ کلچر نہیں رہا، بلکہ آخری جو درجہ بتایا گیا کہ دل میں برا جاننا ہم لوگ نہیں کرتے۔ اور یہاں پر یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جو بندہ جس برائی میں مبتلا ہے اس بندے سے نفرت نہیں کرنا۔ ہم نے نفرت بھی کسی سے کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اگر کسی سے محبت بھی کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ تو جو بندہ جس برائی میں مبتلا ہے اس بندے سے نفرت نہیں کرنا، اس سے آپ نے کر کے نہیں رہنا، بلکہ اس برائی کو برا جاننا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ اس بندے کے پاس جا کر اصلاح کی اگر ہمدردی کسی کے اندر ہو تو وہ یہی کرتا ہے کہ خاموشی سے اکیلے اس کے پاس جا کے اس کو بتاتا ہے کہ بھائی جان آپ یہ برائی کر رہے نہ کریں، اس کو سمجھاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں الٹا معاملہ چلتا ہے، جب کسی کے کوئی بیماری ہمیں پتہ چل جائے ہم ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں، ہم آپس میں دوسروں کے ساتھ مجلس جب سجتی ہے تو غیبت کرنے کے لیے بیان کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی عزت نفس کو ہم مجروح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سامعین محترم، ہمیں قرآن مجید کو ٹائم دے کر ان آیات مبارکہ کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب تک قرآن مجید کی معرفت حاصل نہیں ہوگی ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی۔
ہم جو عملیات عبادات بجا لاتے ہیں رسمن بجا لاتے ہیں، لیکن اگر صحیح معنوں میں سمجھ کر کرے تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ ائمہ اہل بیت کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں، مولا علیہ السلام، حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، جب یہ ہستیاں نماز پڑھنے کے لیے وضو کا ارادہ فرماتے تو خشیت الہی کی وجہ سے ان پر کپکپی داری ہوتی تھی۔ یعنی ہمارا تو یہ عقیدہ ہے نا کہ یہ لوگ مطلب پہنچے ہوئے معصومین ہیں، تو ان میں کوئی غلط بھی نہیں ہوگی، لیکن اتنے پہنچے ہوئے بزرگ بھی، ائمہ کرام بھی، ان کی یہ حالت ہے کہ وہ قیامت کے روز جو معاملہ ان کے ساتھ ہونا ہے ان سے گھبرا رہے ہیں، لیکن ہم ہیں اتنے غفلت میں پڑے ہوئے کہ ہمیں کسی چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہم بطور ایک خاندان کے یہ ہر انفرادی طور پر افراد ایک فرد کی ذمہ داری بتائے گئے، علماء کی الگ ذمہ داری بتائے گئے، اور اب ایک خاندان کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے وہ کس قسم کے امر بالمعروف وہ نہیں پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ۔ قرآن میں جا بجا جہاں جہاں پر بھی ہر ورگ کے اندر، چونکہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ٹیمپریری زندگی ہے، ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر آج غزہ کے اندر فلسطینی ڈٹے ہوئے ہیں تو صرف ایک چیز کی وجہ سے، ان کو موت کا ڈر نہیں، آخرت میں شہادت کے مقام و مرتبے سے وہ بخوبی واقف ہے، اس وجہ سے وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوا تو آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ اپنے اپنے گھر والوں کے لیے جب نیکی کی جو کنڈیشن اللہ رب العزت نے رکھی گئی ہے، قرآن و سنت میں بتائی گئی ہے، جو نیکیاں بھلائیاں ہوتی ہیں ان کو اپنے گھر والوں کے اوپر سب سے پہلے خود اپنے اوپر امپلیمنٹیشن کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی ہدایت کرنا ہے، اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایک خاندان کے سربراہ ہونے کی وجہ سے میاں بیوی کے اوپر اپنے بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری سے ہم بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں، اور قیامت کے دن پوچھ گچھ ہونی ہی ہونی ہے، اور یہ بات بھی کائنات کی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ اور آخرت میں چونکہ حساب و کتاب ہونا ہے تو ہمیں اپنے گھر والوں کے اوپر نظر رکھنی ہوگی کہ ہمارے گھر والے کس برائیوں میں مبتلا ہیں۔ آج کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ٹچ موبائل ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پابندی لگائیں ان کو موبائل ہی نہ دیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور جو گلوبل ولیج کا جو دور ہے، اس میں آپ اپنے بچوں کو نظر بند کر کے نہیں رکھ سکتے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک کنڈیشن یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، تربیت ایسی کریں کہ وہ برائی دے کر خود دور رہے۔ اگر ایسی سچویشن نہ ہو، آپ نے اپنے بچوں کو بہت ہی میرا بچہ بہت ہی اچھا ہے، باقی سب کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں، اگر یہ کنسیپٹ اگر ہمارے اندر ہو اور ہم اپنے بچوں کے تربیت کے حوالے سے غافل رہیں تو اس دنیا کے اندر تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، آخرت کے دن بھی ہمیں بہت بڑے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، بہت ایک الارمنگ سچویشن والی حدیث ہے۔ ایک قبیلے کے اوپر اللہ رب العزت نے عذاب الہی نازل کرنے کا ارادہ فرما لیا، اور جبریل امین کو حکم ارشاد ہوا کہ جبریل علیہ السلام آپ نے فلاں بستی والوں کو مہلت دینا ہے، اس بستی کے اندر برائی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، آپ نے اس بستی والوں کو عبرت کا نشان بنانا۔ جب جبریل علیہ السلام اس قوم کے اندر عذاب لے کر آتے ہیں تو جبریل علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں ایسے نیک پارسا متقی لوگ بھی ہیں جو اپنی ذاتی تقویٰ کا ان کے عالم یہ ہے کہ وہ آنکھیں پلک جھپکنے جتنی دیر بھی وہ گناہ نہیں کرتے۔ اس سے بھی بڑھ کر ان کے ذاتی تقویٰ کا یہ عالم ہے کہ ان کے گھوڑے بھی جب چارہ اور پانی پیتے ہیں تو دیکھ بھال کے وہ پیتے ہیں، لیکن اس معاشرے کے اندر بیماریاں برائیاں اس حد تک پھیلی ہوئی ہے کہ ان کے چہروں پر تھوڑا سا بھی تغیر
بات ہے کہ ہمارے یہاں پر بھی ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ میں نے دوسرے کے قبر میں تھوڑی جانا ہے، وہ اپنے قبر میں جانا ہے، میں نے اپنے قبر میں جانا ہے۔ اس طرح اسلام میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے صاحب محترم۔ تو اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب سے پہلے اسی بدبخت کو لٹکاؤ، سب سے پہلے اسی بدبخت پر عذاب لٹکاؤ، پھر اس کے بعد دوسرے بستی والوں کو لٹکا دینا۔ یعنی ایک بندہ اپنے طور پر تمام قرآن و سنت کے جتنے بھی فراہمی ہیں، یعنی اللہ نے جو بھی احکامات کرنے کو کہا ہے ذاتی طور پر، انفرادی طور پر وہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر وہ جب معاشرے میں برائیاں دیکھتے ہیں تو اس کے چہرے پر بل بھی نہیں آتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے پہلے اسی بندے پر عذاب نازل کرو۔ اگر آج کے امت مسلمہ پر نظر اٹھائے تو ہماری حالت بھی ایسی ہی ہوئی ہے، اور شاید عذاب آ بھی جاتا، لیکن اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر امت مسلمہ کے سربراہان نے، ذمہ داروں نے، علماء نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہوتی تو آج جو امت مسلمہ کی حالت ہے وہ یہ حالت نہ ہوتی، کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سب سے مؤثر طریقہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے دوسرے کو امپریس کرنا ہے۔ باتوں کے حد تک نہیں، بات کر کے بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، بڑی بڑی بہت اچھی باتیں کرنے والے بہت ہیں، لیکن اصل تبلیغ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے دوسروں کو باور کرانا ہے کہ امت مسلمہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ آج کے دور کے مسلمانوں کو دیکھ کر، آج جو مغربی دنیا میں مسلمانوں کے اتنی نفرت جو ان کے اندر بڑھی ہوئی ہے، وہ مسلمانوں کے اپنے آپ کرتوت ہیں۔ ہمیں جذباتی لیول سے تھوڑا سا اوپر ہٹ کے ان چیزوں کو غور سے پڑھنے کی، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی کوتاہیوں کے اوپر نظر دوڑانے کی ضرورت ہے کہ ہم سے کن قسم کے کمیاں کوتاہیاں سرزد ہو رہی ہیں۔ اگر امت مسلمہ اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہوتی، اور امریکہ آج 56 اسلامی ممالک کچھ نہیں کر پا رہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ خود امریکہ اور اسرائیل کے ٹکڑوں پہ پڑتے ہیں۔ تو جو خود اسرائیل اور سے اپنی طاقت کے ٹکڑوں پہ پڑتا ہو، اس نے امت مسلمہ کی کون سی ذمہ داری نبھانی ہے؟ ہم مسلمان جذباتی ہو کر، چلو آج کے ڈیٹ میں پاکستان کے اور دوسرے ملکوں کے حالات دیکھیں تو کم از کم دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ان ممالک کے بنائے ہوئے چیزوں پہ بائیکاٹ تو کم از کم کر سکتے ہیں نا۔ اکنومیکلی ان کو ہم کمزور کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں کرتے۔ یعنی ہم پاکستانی اتنا منافق ترین قوم ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ جو کوفہ والے تھے وہ ہم پاکستانی ہیں۔ ہم کہتے ہیں امام حسین کہ اگر ساتھ ہوتے تو ہم جنگ کرتے، یہ کرتے فلان، یہ سب جذباتی باتیں ہیں۔ حقیقت میں آج پوری امت مسلمہ کا جو پول ہے وہ کھل گیا ہے۔ اصل ذمہ داری کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور ہم جذبات میں اتنا بہکا ہوا ہے، اور ہم ہندوستان کو اپنا ازلی دشمن سمجھتے ہیں، لیکن ہماری ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے فکری اذہان میں وہ راج کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان انڈیا کے، ہندوستان کے موویز دیکھے بغیر ان کا وقت ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا، اور ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کے ڈرامے دیکھے بغیر ہمارا ٹائم پاس نہیں ہوتا۔ یعنی ہمارے کھلی تضاد اور منافقانہ رویے کا انتہا دیکھیں کہ ہم جس کو ازلی دشمن سمجھتے ہیں، اس سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کو فتح کرنا چاہتے ہیں، انہی کے چیزوں پر ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ امریکہ اور سعودی طاقت کا مقابلہ کرنا بہت دور کی بات ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو ہندوستان کے ساتھ کمپیئر کرتے تھے، اب وہ کمپیریزن بھی نکل گیا۔ تو آج جو فلسطین میں جو معاملات چل رہے ہیں، اس پہ اگر امت مسلمہ نے اسی طرح آنکھیں بند کر کے رکھی، تماشائی کا مظاہرہ کرتا رہا، تو یہ آج فلسطین کے ساتھ ہوا ہے، کل ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے۔ نریندر مودی نے کئی دفعہ اس کا اکھنڈ بھارت کا کنسیپٹ بالکل کلیئر ہے، آر ایس ایس کا وہ بندہ ہے، اور وہ گلگت بلتستان کو اپنے ہندوستان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور 2024 کے اندر اس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم ہندوستان کو واپس لے لیتے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات پہ ذرا سوچیں کہ اگر گلگت بلتستان میں حملہ ہو جاتا ہے، آج جو فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، آج اگر خدا نہ
کیا گزرے